آخر جو انتخابی نشان ہوتا ہے وہ کس کی اونرشپ ہوتی ہے؟ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی نہیں لینے دیے جا رہے، کاغذات نامزدگی لے لیتے ہیں تو چھین لیے جاتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں ان کو پتہ ہے۔ اس سے پہلے نون لیگ کے حامیوں کو یہ پتہ تھا، 80s میں پیپلز پارٹی کے حامیوں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو پاکستان کے بچے کو پتہ ہے۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا۔ یہ گزشتہ روز کا ویلاگ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے اس کے اندر یہی بات کی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی نہیں لینے دیے جا رہے، کاغذات نامزدگی لے لیتے ہیں تو چھین لیے جاتے ہیں، اس سے بچ جائیں اور جس وقت وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جائیں تو پھر ان کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال میں کس طرح سے ممکن ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو اس کا پاپولر ترین نشان جو ہے وہ دے دیا جائے؟ چنانچہ یہ ساری صورتحال ہے وہ کیا بتاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اب تو پاکستان کے بچے کو پتہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں ان کو پتہ ہے، اس سے پہلے نون لیگ کے حامیوں کو یہ پتہ تھا، 80s میں پیپلز پارٹی کے حامیوں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سوال بھی اہم نہیں اب رہا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی اب ہر ایک کو پتہ چل چکا ہے۔ اور اہم یہ ہے بات جو ہماری رائے میں، وہ بات یہ ہے کہ آخر جو انتخابی نشان ہوتا ہے وہ کس کی اونرشپ ہوتی ہے؟ کیا وہ اونرشپ اس پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے جو اس انتخابی نشان کو پاپولر بناتی ہے اور جس طرح سے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ اس انتخابی نشان کے تحت عوام جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کرے، اور وہ خواہ وہ بلہ ہو، خواہ وہ شیر ہو، خواہ وہ تیر ہو، خواہ وہ لالٹین ہو، خواہ وہ کوئی بھی نشان ہو، کتاب ہو، پتنگ ہو، وہ ایک سگنیچر ریکگنیشن بن جاتی ہے، سگنیچر ٹیون جیسے کہتے ہیں بن جاتی ہے۔ لیکن جس وقت بھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے وہ انتخابی نشان واپس لے لیا جاتا ہے اور اس کی 100 وجوہات دی جاتی ہیں، مثال کے طور پر جب نون لیگ سے لیا گیا تھا تو پھر براہ راست سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار جو تھے انہوں نے ایکشن کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے جو کنوکٹ ہو چکا ہو اس کے نام کے اوپر الیکشن لڑا جا رہا، اس کا وہ جو نشان اس کے پاس ہو، جس کے اوپر سمبل کے اوپر وہ نشان لڑ رہے ہیں اس کے امیدوار، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شیر کا نشان واپس ہو گیا، پھر یہ ہوا کہ آزاد امیدواروں کے طور پر نون لیگ کے لوگوں کو لڑنا پڑا۔ اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جناب چونکہ آپ نے وہ انتخابات جو ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے تو اس وجہ سے اب آپ اس کے اہل نہیں رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انتخابی نشان کی اونرشپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیوں ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ انتخابات کروائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کام کسی بھی کمپنی کو، کسی بھی کارپوریٹ اینٹی کو رجسٹر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کارپوریٹ اینٹی کا جو نام ہے وہ اپنی اونرشپ میں لے لے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جناب وہ کہے کہ آپ نے یہ جو نام رکھا ہے یہ پہلے سے جو ان کے پاس دستیاب فہرست ہے یہ اس کے اندر مکس اپ ہو رہا ہے، یہ نام پہلے سے موجود ہے، چنانچہ آپ اپنی کارپوریٹ اینٹی کا، اپنی کمپنی کا کوئی اور نام رکھ لیجئے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے انتخابی نشان کے حوالے سے گویا کہ ایک پارٹی اپنے آپ کو رجسٹر کرواتی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، الیکشن کمیشن جو ہے اسے رجسٹر کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ پارٹی اپنے انتخابی نشان کے لیے اپلائی کرتی ہے، اور وہ جو انتخابی نشان ہوتا ہے اگر وہ پہلے سے فہرست پر موجود نہیں ہے تو اس کو وہ الاٹ ہو جاتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو پھر اسے تبدیل کرنا پڑتا ہے، جس طرح سے آزاد امیدواروں کے معاملات میں ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے آزاد امیدواروں کو ایک ہی انتخابی نشان الاٹ کر دیا جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اس پارٹی کے خلاف کارروائی کی تو آپ کو یہ اختیار کہاں سے مل گیا کہ آپ اس کا انتخابی نشان کی اونرشپ آپ لے لیں؟ بھئی اس پارٹی کے نشان کو پاپولر کرنے میں، اسے زبان زد عام کرنے میں، اسے لوگوں کے اندر راسخ کرنے میں، رائج کرنے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو دھیلے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کس بل بوتے پر
یہ کارروائی کرتا ہے، یہ ابھی تک ناقابل فہم بات ہے، کم از کم ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، کیونکہ وہ کسی پارٹی کو کل عدم تو قرار دے سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ اس نے قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کی ہے، لیکن اس کا انتخابی نشان کس طرح سے واپس لے سکتا ہے؟ تو یہ اونرشپ آف دی الیکشن سمبل ایک بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، وگرنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بات تو بہت کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے، بہت اسے پاورفل ہونا چاہیے، اور پھر ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں، کبھی یورپ کی مثال دیتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہز ماسٹرز وائس ہے، کسی اور کی آواز ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھونپو سے نکلتی ہے۔ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا تذکرہ کریں، اب تو سپریم کورٹ کے بارے میں بھی لوگوں کا غالب امکان اور غالب جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ وہ دراصل کسی اور کی آواز بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیاستدان بھی اس طرح سے کسی اور کی آواز بن جاتے تھے۔ عمران خان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے 2013 سے 2014 15 16 17 کے درمیان جو دھرنے دیے وہ جنرل پاشا کبھی اور کبھی جنرل فیض حمید اور کبھی جنرل ظہیر، ان کے کہنے پر وہ یہ دھرنے دیتے رہے۔ تو یہ جو پہلے سیاستدان، اس سے پہلے نواز شریف پر یہ الزام لگتا تھا 90s میں کہ وہ بینظیر بھٹو کے خلاف کبھی جنرل حمید گل اور کبھی کسی اور جنرل صاحب کی آواز بن کر میدان میں کود پڑتے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے مشکلیں پیدا کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ابتدا میں کسی کی آواز بنے رہے، ایوب خان کی، اور پھر اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور یہ جو کلچر ہے نا کہ آپ جو سب سے طاقتور ہے اس کے خلاف ایک بڑک لگائیں اور پاپولر ہو جائیں۔ مثال کے طور پر بھٹو نے فیلڈ مارشل ایوب خان کو ایک وقت تک ڈیڈی کہا اور پھر اسی کو ایوب کتا کتا کے نعرے لگوائے تو وہ پاپولر ہو گئے۔ نواز شریف نے جو اس وقت کہا کہ میں پنجاب کے اندر بینظیر بھٹو کا استقبال نہیں کروں گا ایئرپورٹ پہ جا کر، میں اپنا ٹی وی کھول لوں گا، میں اپنا بینک آف پنجاب بنا لوں گا، وہ پاپولر ہو گئے۔ عمران خان نے کہا کہ جناب یہ میر جعفر ہیں، یہ میر قاسم ہیں، اور یہ جناب امریکہ کے ہم کوئی غلام ہیں، اور وہ پاپولر ہو گئے۔ تو یہ پنجاب کا کلچر ہے۔ پنجاب کے اندر جیوگرافیکل ایک سچویشن ایسی ہے جس کے اندر آپ نے یا تو لڑنا ہے یا پھر مرنا ہے۔ پنجاب کے اندر کے پی کی طرح، بلوچستان کی طرح نہ تو پہاڑ ہیں کہ آپ حملہ کریں اور پھر غائب ہو جائیں، نہ سندھ کی طرح جنگلات ہیں کہ حملہ کریں اور ان جنگلوں کے اندر چلے جائیں، نہ وہاں کراچی کی طرح سمندر ہے کہ حملہ کریں اور لانچ پہ بیٹھ کر باہر نکل جائیں۔ پنجاب کے اندر آپ کو دلہ بھٹی بننا پڑتا ہے، آپ کو یہاں پر بھگت سنگھ بننا پڑتا ہے، یہاں غازی علم دین شہید بننا پڑتا ہے، یہاں مولا جٹ بننا پڑتا ہے، احمد یار کھرل بننا پڑتا ہے آپ کو، اور آپ کو ہیڈ آن لینا پڑتا ہے کسی۔ چنانچہ یہاں جو سامنے چھاتی پہ گولی کھاتا ہے اس کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی جان سے جائے، لیکن جسے اس کی پیٹھ پر، اس کی پشت پر گولی لگتی ہے اس کو بزدل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پنجابی اس کلچر کو پسند کرتے ہیں۔ مولا جٹ جو ہے وہ بڑک لگا کے جب سلطان راہی کشتوں کے پشتے لگاتا تھا تو لوگ بار بار دیکھنے جاتے تھے اس مووی کو۔ تو یہ ایک جیوگرافیکل ہماری لوکیشن پوزیشن کی وجہ سے یہ سچویشن بنتی ہے، لیکن یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، اس کو کسی اور روز کریں گے۔ آج ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کے انتخابی نشان کی اونرشپ کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جا سکتی ہے، یہ کوئی ہے جو ہمیں سمجھا سکے۔ شکریہ۔